अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। सबसे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे बरतानिया के हवाले से। अभी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, शरीफ खानदान ने जो हुदैबिया पेपर मिल्स के लिए कर्जा लिया था, इंग्लिश जुरिस्डिक्शन और इंग्लिश लॉज के मुताबिक उसकी पेमेंट होनी थी। पाकिस्तान तो था नहीं कि आप डिफ़ॉल्ट कर जाएं या कोई सेटलमेंट कर लें। तो नाजरीन, हुआ ये कि 4 डिफेंडेंट्स हैं शरीफ खानदान, और आपका प्लेंटिफ है अल-तौफीक कंपनी जो इन्वेस्टमेंट फंड्स लिमिटेड ऑपरेट कर रहा था, जिससे अरबों रुपए का कर्जा लिया था। अब अल-तौफीक जाता है कोर्ट। ऑर्डर ऑफ मास्टर रोज़ के तहत 4 सितंबर 1998 में एक ऑर्डर पास हो जाता है शरीफ खानदान के ऊपर कि ये पैसा फौरी तौर पर वापस किया जाए। मगर हिज़्ब मामूल, हिज़्ब रवायत पाकिस्तान में जैसे होता है, शायद शरीफ खानदान ने सोचा कि हम पैसा नहीं देंगे तो भी कुछ नहीं होगा। मगर उसके साथ साथ शरीफ खानदान ने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की कोर्ट के अंदर कि ये प्रोसीडिंग्स जो हैं इनको सेट असाइड कर दिया जाए। ये एप्लीकेशन सुनी गई जस्टिस बकली के चेम्बर्स के अंदर, क्वींस बेंच डिवीज़न के अंदर, और 1 पेज का ऑर्डर दिया जज साहब ने, डेटेड 5 फरवरी 1999। ये 1 पेज का जो ऑर्डर है ये कहता है कि फौरी तौर पे जो है डिफेंडेंट्स जो हैं वो ये पैसे वापस करें। कॉस्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन विल आल्सो बी पेड बाय द डिफेंडेंट्स टू द प्लेंटिफ टू बी टैक्स्ड। क्या होता है फिर नाजरीन, द स्टोरी डजंट एंड हियर। 16 मार्च 1999 को कोर्ट को ये पता लगता है कि भाई मियाँ बरादरान ने, मियाँ ख़ानदान ने तो अभी तक लोन कर्जा वापस नहीं किया। फिर क्या होता है, 5 नवंबर 1999 को मास्टर ट्रेंच 1 पेज का ऑर्डर देते हैं, जिसके तहत कहा जाता है कि शरीफ खानदान की जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अटैच कर दिया जाए इस पैसे से, इस कर्जे से। जब तक ये कर्जा, ये पैसा अरबों रुपए का वापस नहीं किया जाएगा, इन US मिलियंस वे टॉकिंग अबाउट, ये प्रॉपर्टीज़ अटैच रहें। कोलैटरल कह लीजिए, मैं अटैच इसलिए कह रही हूँ बिकॉज इस फैसले में वर्ड अटैच इस्तेमाल हुआ है। जो स्केड्यूल अभी आप टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वही 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो हुसैन नवाज ऑन रिकॉर्ड आके कह चुके हैं कि हमने 2006 में ख़रीदी थी। ये हाउएवर फैसला कब का है? ये फैसला है 5 नवंबर 1999। मतलब कि मियाँ साहब की हुकूमत चली गई थी, ये एग्ज़ाइल में थे, इन्होंने उसके बाद ये पैसा दिया। बिल्कुल बरक्स उसके जो ये फरमा रहे थे कि एग्ज़ाइल के बाद वी वर लेफ्ट टू 0, पैसा ही कोई नहीं था, सब कुछ बैठ गया था। ये अरबों रुपए का पैसा तब अदा किया गया। सो एक पॉइंट इस्टेब्लिश होता है कि ये 90s में प्रॉपर्टी शरीफ खानदान के पास थी। मगर दूसरा अहम पॉइंट, ये क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप टैक्स अथॉरिटीज़ से रिकॉर्ड निकालें बड़े मियाँ साहब का और छोटे मियाँ साहब का, तो दिल बड़ा दुखेगा हर पाकिस्तानी का। वो इसलिए दुखेगा बिकॉज बरक्स इसके कि करोड़ों रुपए हमने नेशनल किटी को दिए, हकीकत कुछ और है। हमें जो अभी आप टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगेन टैक्स अथॉरिटीज़ की अटेस्टेड कॉपीज़ ये बताती हैं कि नवाज शरीफ साहब ने 71 से लेके 80 तक मिनिमम कम से कम इनकम टैक्स दिया 750 रुपये, और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स दिया 2900 रुपये। अब आ जाइए 80 की दिहाई में, 81 to 89 मियाँ साहब ने कम से कम टैक्स अदा किया 5100 रुपये। ज़्यादा से ज़्यादा मियाँ साहब ने 81 to 89 जो बिगेस्ट अमाउंट थी जो टैक्स में दी, वो थी 2,40,000। अब आ जाइए 90 की दिहाई में। 90 की दिहाई में 90 to 94 ये रिकॉर्ड हमें दिखाता है कि कम से कम मियाँ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने 2600 रुपये टैक्स दिया, और ज़्यादा से ज़्यादा 1,52,000 टैक्स अदा किया। उसके बाद टैक्स रिकॉर्ड अवेलेबल है नहीं, जिला वतन हो जाते हैं। 99 to 2007 फिर मेरे पास 2011 का अमाउंट है जो ये हमें डॉक्यूमेंट्स बता रही हैं। 2011 में नवाज शरीफ साहब ने 2,50,000 रुपये टैक्स दिया। अब आ जाइए छोटे मियाँ साहब पे। शहबाज शरीफ साहब ने 71 to 81 1971 to 1981 इनकम टैक्स कम से कम दिया 270 रुपये, 270 रुपीज़। ज़्यादा से ज़्यादा दिया 7,000 रुपये। उसके बाद 81 to 89 80 की दिहाई में आ जाइए। शहबाज शरीफ साहब ने कम से कम टैक्स दिया 13,900 रुपये इन 10 सालों में। ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दिया 1,80,000 रुपये के तकरीबन, मैक्सिमम 1,86,000। अब आ जाइए 90 की दिहाई में, बात हो रही है शहबाज शरीफ साहब की। यहाँ इनकम टैक्स मिनिमम दिया 900 रुपये और मैक्सिमम दिया 47,400 रुपीज़। सवाल क्या उठता है कि जब आप हज़ारों में 2,000, 5,000, 7,000, 50,000 टैक्स दे रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन हो गया कि आपने अरबों रुपए कर्ज इंग्लैंड में दे दिया। 91
to 98 आपने इत्तेफाक बाउंड्रीज को लॉसेस में इधर दिखाया, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ टैक्स दिया, मगर ड्यूरिंग द सेम अमाउंट ऑफ टाइम आपने अरबों रुपए इंग्लैंड में डिफ़ॉल्ट ना की जाए, आपकी प्रॉपर्टी ना ले ली जाए, उसको बचाने के लिए अरबों रुपए अदा कर दिए। वो पैसा आया कहाँ से था, सवाल आज का ये है। सो इन अ वे दिस केस मे बी ऑल्सो बिकम्स अ टैक्स फ्रॉड केस एंड ऑल्सो प्रॉब्ली इस्टेब्लिशेज। ये सिर्फ एक केस नहीं है, तो अटेस्टेड कॉपीज़ हमने आपको दिखाई हैं इंग्लैंड के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स की। मगर इसके साथ साथ जहन में रखिए कि मीडिया भी खामोश नहीं था, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। अब आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे मुख्तसरन बता देती हूँ, अब मुलाहिज़ा करेंगे। द इंडिपेंडेंट 20 अक्टूबर 1998 पाकिस्तान पीएम मेड मिलियंस इन यूके, ये शय सुर्खी है, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मेड मिलियंस इन यूके। इधर लिखा जाता है इंक्वायरीज बाय द इंडिपेंडेंट हैव एस्टैब्लिश्ड दैट बैंक अकाउंट्स कंटेनिंग पाउंड्स 5 million वर सेट अप इन द नेम्स ऑफ 3 फैमिली मेंबर्स ऑफ द फैमिली। आगे कहा जाता है द शरीफ फैमिली इज अंडरस्टूड टू कंट्रोल 4 luxury apartments in Park Lane, London, worth about 3 million. His son, currently studying at King's College, London, is living in one of these properties. इनके साहबजादे जो किंग्स कॉलेज लंदन में पढ़ रहे हैं वो पार्क लेन की इन अपार्टमेंट्स में प्रॉपर्टीज में रह रहे हैं। इंडिपेंडेंट फर्दर कहता है has been told that bank accounts were set up in the names of 3 members of the काजी family, जो बड़े करीबी दोस्त है शरीफ ख़ानदान के। लेकिन इसके बाद काजी ख़ानदान के जो साहबजादे हैं वो ऑन रिकॉर्ड भी आए, उन्हें रिटन ये बताया कि हमें चीट किया गया है इसाक़ साहब की जानिब से। हमसे अब हमारे NIC और डिटेल्स ले ली थी, फेक अकाउंट्स बनवा लिए पाकिस्तान में, और उसके बाद हम बहुत चीटेड फील कर रहे हैं, कोट अनकोट वी फील स्टूपिड, हम पागल फील कर रहे हैं, वी फील स्टूपिड, वी फील टोटली रेप्ड बाय दिस मैन, वी ट्रस्टेड हिम फॉर 30 years, वी हैव टू क्लियर आवर नेम्स। दे टॉकिंग अबाउट इसाक़ डार साहब। आइए आगे चलिए, फिर गार्डियन में देखिए 10 अप्रैल 2000 सन 2000 गार्डियन आपको कहता है मिस्टर शरीफ कंसील्ड ओनरशिप ऑफ हिज पार्क लेन अपार्टमेंट्स बाय रजिस्टरिंग देम इन द नेम ऑफ 2 British Virgin Islands ऑफशोर कंपनीज। और इसके अंदर बेगम कुलसूम नवाज को गार्डियन कोट करता है, जहन में रखिए सन 2000। द पार्क लेन फ्लैट्स वर बॉट बिकॉज द चिल्ड्रन वर स्टडिंग इन लंदन। हमने पार्क लेन फ्लैट्स इसलिए खरीदे क्योंकि हमारे बच्चे लंदन में पढ़ रहे थे। अब आगे आ जाइए, एक और गार्डियन का 24 अक्टूबर 1999 का आर्टिकल देखिए। ये आपको कहता है अ सीक्रेट वेब ऑफ फेक बैंक अकाउंट्स एंड फर्म्स इन ऑफशोर टैक्स हेवंस थ्रू विच शरीफ फैमिली allegedly siphoned off more than 70 million pounds into London property, Swiss investments and banks in New York. ये आपको दीगर इन्हीं अपार्टमेंट्स के हवाले से इशारा देता है। अब आप एक किताब भी देख रहे होंगे अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे। ये किताब लिखी गई रेमंड बेकर की, डर्टी मनी एंड हाउ टू रिन्यू द फ्री मार्केट सिस्टम। इसके अंदर लिखा जाता है कि लाइक भुट्टोज़ की तरह शरीफ ख़ानदान के पास भी ऑफशोर कंपनीज़ हैं। 3 ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में हैं, इनके नाम नेस्कॉल, नीलसन और शैमरॉक, और दीगर हैं शैंड्रॉन जर्सी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। सम ऑफ दीज एंटिटीज allegedly were used to facilitate purchase of 4 rather grand flats on Park Lane in London. ये किताबें भी इसके ऊपर छप रही हैं, किताबें भी छप चुकी हैं इसके ऊपर। अब आइए एक BBC की डॉक्यूमेंट्री भी मुख्तसरन मुलाहिज़ा कर लीजिए, जो एक एग्रीमेंट के तहत, एक सेटलमेंट के तहत साउथ एशिया में नहीं दिखाई गई थी, बिकॉज इधर गालिबन इलेक्शंस हो रहे थे। शरीफ ख़ानदान को लगा इधर दिखाएंगे तो ये मंफी तौर पे अफेक्ट हो सकते हैं। वॉच द डॉक्यूमेंट्री। The allegation is that the Sharifs have the beneficial use of apartments whose ownership is registered in a foreign tax haven. Last September, a Pakistani paper published a photograph of Prime Minister Nawaz Sharif outside the apartments. He was being greeted by his son, Hussein. The electoral roll shows one of the apartments, number 17, is home to 3 people with the surname Sharif, including a Mr. Hussein Sharif. 7 days earlier, we were in London. The upmarket Mayfair district in the heart of the city boasts some of the most costly real estate in the world, owned by some of the world's richest people. And Nawaz Sharif is one of them. I caught up with him outside his plush apartment. A very pleasant city. ये सुना, और इसके बाद जिला वतनी से वापसी से कबल एक एंकर ने इंटरव्यू लिया लंदन में इन्हीं अपार्टमेंट्स के अंदर, ये भी देख लीजिए। नवाज शरीफ साहब को जिन्होंने मतलब जगह दी थी, वो बिल्कुल उन्होंने महल में जगह दी थी। साहब का वो अपना तो नहीं था ना। लंदन में उनके 2 फ्लैट हैं, लेकिन वो फ्लैट उस वक्त खरीदे उन्होंने जो आज से 30 साल पहले।
یہ آپ نے صدیق الفاروق صاحب کو غالباً سن لیا، آف دا ریکارڈ کے اندر تھے یہ چند سال پہلے، انہوں نے کہا کہ میں تو خود ان اپارٹمنٹس میں گیا ہوا ہوں۔ بہرحال یہ ڈیٹیلز ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو ویڈیو بھی دکھا دیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، سینئر رہنما تحریک انصاف کے، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں سید نوید قمر صاحب، سابق وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہوں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ ایک وقفہ لے لیں چھوٹا سا سر، پھر آغاز کریں گے۔ اسٹے ود اس آن نیوز آئی۔ واپس آنے کا شکریہ، ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی۔ ہمارے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب، نوید قمر صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ قریشی صاحب آپ سے آغاز کروں گی۔ سر مجھے بتائیے گا کہ یہ جو کچھ ڈاکیومنٹس ہم نے دکھائیں اور کیا اس سے کیا اخذ کیا جائے؟ اس سے آپ نے سب کچھ بے نقاب کر دیا۔ جو حکومت کے دعوے تھے ان کی کلائی آپ نے کھول کے رکھ دی اور دستاویزات کے ذریعے، اٹیسٹڈ کاپیز کے ذریعے پوری قوم کو دکھا دیا۔ دیکھیے جو سب کو دکھائی دے رہا ہے وہ حکومت کب تک چھپائے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں حقائق بتلا دینے چاہیے، اسی میں ان کی بہتری۔ کیا حقائق ہیں آپ کے نزدیک؟ حقائق یہ ہیں کہ واضح دکھائی دے رہا ہے کہ ٹیکس ایویژن دکھائی دے رہی ہے، ڈاجنگ ٹیکسز، منی لانڈرنگ کے بالکل واضح دکھائی دے رہی ہے کہ پیسہ منتقل ہوا۔ واضح دکھائی دے رہا ہے کہ جو آف شور کمپنیز بنائی گئیں وہ کسی مقصد کے لیے بنائی گئی نا، ان کی لیگیلٹی اپنی جگہ، لیکن وہ پیسہ ٹرانسفر کر کے اس کو انویسٹ کر کے جو انہوں نے دلائل دیے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے اپنا وہاں سعودی عربیہ سے اپنی انکم سے ہم نے وہاں پراپرٹیز حاصل کی ہیں، لندن میں، پارک لین میں فلیٹس لیے ہیں۔ اب جو یہاں جو آپ نے ڈاکومنٹس دکھائے ہیں اور جو انکم ٹیکس کی تفصیلات آپ نے قوم کے سامنے رکھی ہیں وہ آپ کے نہ ہونے کے برابر ہیں، اور وہاں جو کروڑوں کی پیمنٹ کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ یہ جو ہمارے اپارٹمنٹس ہیں یہ اس سن میں خریدے گئے، 6 میں، 7 میں، لیکن یہ جو آپ ڈاکومنٹس دکھائے ہیں اس پہ تو تاریخ پرانی ہے، اور ان کی جو آپ اور خود اپنی ڈاکومنٹ میں شو کی گئی ہے کہ یہ پرانی تاریخ ہے۔ تو اس سے تو حکومت کا جو سارا جو ان کی آرگومنٹ تھی، جو وزیر اعظم کی تقریر تھی، یو بلون اٹ اپارٹ، تو آپ نے اس کی تو دھجیاں اڑا دی ہیں۔ اب اس کے بعد اب ایک سرکاری قسم کا ایک ریٹائرڈ جج کا کمیشن بٹھا دیں گے، کیا نکلے گا اس سے؟ کچھ نہیں نکلے گا۔ تبھی اپوزیشن کہہ رہی ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی متفق ہے کہ ایک فورینزک آڈٹ رپورٹ ہونی چاہیے کسی ریپوٹیبل انٹرنیشنل فرم کے تحت، تو پورا پیپر ٹریل نکلے گا، منی ٹریل فالو کیا پورا منی ٹریل نکلے گا، کہاں ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس نے کیا۔ اب آپ اس کو دبانا چاہیں، حکومت کی حکمت عملی ہے کہ ڈائیورژنری ٹیکٹکس، کبھی شوکت خانم کا شوشہ چھوڑ دو، بنی گالا چھوڑ دو۔ عمران خان نے تو کہا بالکل انویسٹیگیٹ کر لو، شوکت خانم میں ہے تو بالکل آپ کرو، بنی گالا کو دیکھنا چاہتے ہو ضرور دیکھو، وہی کمیشن دیکھ لے۔ لیکن یہ ڈائیورژنری ٹیکٹک سے اب لوگوں کی توجہ نہیں ہٹا سکیں گے۔ نوید قمر صاحب، آپ کو تعجب ہوا آج کیا کہ کمپلیٹ بلیک آؤٹ تھا؟ اتنا بڑا ایشو ہے، دنیا بھر میں رجیمز ہل رہی ہیں، تہلکہ مچ رہا ہے، لوگ استعفے ٹینڈر کر رہے ہیں، اور اس ایشو کے اوپر جب عوام کے نمائندے ڈیبیٹ کر رہے تھے تو کمپلیٹ بلیک آؤٹ تھا پی ٹی وی کے اوپر۔ میرا خیال ہے کہ اس حکومت نے ہر قسم کی چیز کی ہے سوائے اس کے کہ جو فیکٹس ہیں وہ سامنے لوگوں کے لے کے آئیں۔ یہ شاید آپ کو علم نہیں ہوگا کہ جب آج بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں موڈیلٹیز طے ہونی تھی آج کی ڈیبیٹ کی، تو حکومت نے ٹوٹل ہی ریفیوز کر دیا کہ جی یہ ڈیبیٹ تو اس ہاؤس میں ہو ہی نہیں سکتی۔ 1 گھنٹے کس بنیاد پہ؟ ادھر سے ادھر بنا ہی نہیں نا، تو سب جوڈس کیسے پھر انہوں نے کہا نہیں، کسی نے کوئی کہیں کسی کورٹ میں کوئی درخواست دائر کی ہے، اس پہ کوئی وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی، یا لیکن بیسیکلی کور اپ۔ پہلی دفعہ ہے کہ اتنے سالوں میں ہم نے واک آؤٹ کیا فرام بزنس ایڈوائزری کمیٹی، کیونکہ وہاں کوئی لوگ بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ یہ تو پھر ان کو ایز این آفٹر تھاٹ کسی نے شاید ایڈوائز دی، یا بہرحال یہ خیال آیا کہ نہیں
بہتر ہے کہ الاؤ کر دیں، ورنہ ہنگامہ جو ہوگا وہ اتنی بڑی خبر بنے گی جتنا کہ ہنگامہ شاید اس لیے بھی بیکاز 3 سال کے بعد پہلی دفعہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے کسی ایشو کے اوپر ایک متحد یونیفائڈ اپوزیشن بننے کی کوشش کی ہے. نہیں، آپ کر لیں. پہلی دفعہ نہیں تھا یہ، سوری، یہ ہے، بٹ اس قسم کے ایشو پہ جہاں ایک کلیئرلی پرائم منسٹر کی پرسنالٹی یا اس کی فیملی یا پرسونا پہ اس قسم کے چارجز جب لگے ہوں انٹرنیشنلی تو انیویٹیبلی یہ ہونا تھا کہ ساری اپوزیشن نے ایک پوزیشن اس پہ لینی تھی، اور وہی آج اسمبلی میں نظر آیا. رانا صاحب، لاچار، بے بس، کیا واقعی دھواں ہے تو آگ بھی ہوگی، اس لیے کمپلیٹ بلیک آؤٹ ہوا؟ کیا بات ہوئی سر؟ دیکھیں مہر، یہ آپ کا بھی اور جو دونوں میرے بھائی انتہائی محترم شاہ محمود قریشی صاحب اور بیٹھے ہیں نوید قمر صاحب، آپ نے یہ سارے ڈاکیومنٹس بھی پیش کیے ہیں. اس کے بعد بڑی ہی سیریس اور بڑی فکر انگیز جو ہے وہ گفتگو بھی فرمائی ہے. تو میں آپ کی جو ہے وہ سیٹسفیکشن کے لیے، یا آپ کے جو دل کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ اور پریشانی ہے، اس کو میں دور کرنے کے لیے کہ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ 99 میں کو آج سے تقریباً کو 16-17 سال قبل، آپ تو شاید اس وقت میڈیا میں نہیں بلکہ آپ شاید کسی کالج میں یا اسکول میں آپ اسٹوڈنٹ ہوں گی، لیکن یہ میرے دونوں بھائی جو ہے یہ سیاست میں تھے. 12 اکتوبر 99 کے بعد اسی طرح کی بکواس، اس طرح کا بیہودہ پراپیگنڈا اتنا ہوا، اتنے ڈاکومنٹس پیش ہوئے، اتنی کہانیاں بتائی گئیں، اتنے ثبوت پیش کیے گئے، پھر اس کے بعد پھر ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑا گیا، کالم لکھوائے گئے، پروگرام کیے گئے، ڈرامے کیے گئے، لیکن کچھ ثابت بھی نہ ہوا. اور اس کے بعد جب 2007-8 میں پاکستان کے عوام کو موقع ملا، انہوں نے اس قسم کی ساری بکواس کو ریجیکٹ کر دیا، اس قسم کے سارے بیہودہ پراپیگنڈے کو جو ہے وہ رد کر دیا، اور انہوں نے میاں نواز شریف کی ذات پہ اور پی ایم ایل این کے اوپر اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا، اور ان تمام الزامات اور اس بیہودے پراپیگنڈے کو انہوں نے دفن کر دیا. ایک سوال ہے اب بات یہ ہے، اب سن لیں میری بات. یہ پراپیگنڈا جو اب یہ آپ جس طرح سے فرما رہی تھی نا کہ یہ ڈاکومنٹ ہے، یہ ادھر یہ لکھا ہے، گارڈین نے وہ لکھا ہے، فلاں نے ایسے لکھ دیا ہے، یہ ساری کہانیاں کبھی آپ اس وقت کے پروگرام نکالیں، اس وقت کے اینکر، اس وقت کے تجزیہ نگار، بی بی سی پہ تو یہ مٹی پڑ جانی ہے سب کے اوپر. یہ اب بھی مٹی پڑ رہی ہے، یہ سارے بیہودہ پراپیگنڈے پہ مٹی پڑ رہی ہے. اب آ جائیں، پھر اب آگے آ جائیں، اب پچھلے سال پہ آ جائیں. سن لیں نا، سوال تو سن تو لیں نا. آپ نے یہ جو پراپیگنڈا ہے آپ نے 15 منٹ کیا ہے، مجھے 5 منٹ دے دیں، 3 منٹ دے دیں. اب آ جائیں آپ. سر ٹیسٹڈ کاپیز ہیں، یہ اٹیسٹڈ کاپی ہوتی ہے، یہ ساری اٹیسٹڈ کاپی ہوتی ہیں. یہ 100 سن لیں میری بات سن لیں، یہ جو آپ کی اٹیسٹڈ کاپیز ہیں نا، یہ جو آپ کا میری سر تو اور کس کی ہے؟ سپریم کورٹ آف انگلینڈ اور ویلز کب سے بن گئی؟ بات یہ ہے آپ کی ہر بات کا جواب ہے. یعنی بات یہ ہے کہ آج دے دیجئے سر، اور بدنیتی کی انتہا یہ ہے کہ اب مجھے نہیں پتا کہ جن لوگوں نے آپ کی تیاری کروائی ہے یہ پروگرام کروانے کے لیے، تیاری کرائی ہے سر، فور گاڈ سیک سر، کسی نے کرائی ہوگی نا، جو آپ کو، فور گاڈ سیک سر میں معافی مانگتی ہوں. تو پھر اور کیا ہوا ہے، پھر اور کیا ہوا ہے؟ یعنی آپ کو یہ نہیں پتا، آپ کو یہ نہیں پتا کہ انکم ٹیکس کیا ہوتا ہے. آپ کو بھی دانیال عزیز کی طرح چیری بلاسم کی بو آتی ہے ہر جگہ سر. میں تو 99 میں یہ ساری بیہودگی تیاری کس نے کرائی ہے سر؟ پورے پاکستان کے میڈیا کی تیاری کون کرا رہا ہے؟ 8 سے 9 اور 10 سے 11 کون تیاری کرا رہے ہیں؟ اگر آپ ڈینائل میں ہیں تو یہ تیاریاں کون کرا رہے ہیں؟ ڈینائل کیا ہے؟ اس بار ڈینائل نہیں، یہ حقیقت ہے. کون تیاری کرا رہا ہے یہ بتائیں. یہ سارا پراپیگنڈا جو بتائیں ہے، سر پلیز، یہ سارا پراپیگنڈا پہلے ہوتا رہا، یہ سارا پراپیگنڈا ہوتا رہا، اور اس پراپیگنڈے کا، اس بیہودگی کا کوئی اثر نہیں لیا لوگوں نے، کوئی اثر نہیں لیا لوگوں نے.
سر اس بجا دیکھیں رانا صاحب میں عرض کروں آپ فرما رہے ہیں پروپیگنڈا ٹھیک ہے آپ کا نقطہ نظر ہے اور آپ کے نقطہ نظر میں آپ کو حق ہے اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کا. آپ نے بھی جملہ کہا کہ میڈیا کی تیاری جس میں نہیں میں نے میڈیا کی تیاری نہیں کہا, اینکر پرسنز ہیں نہیں سن آپ کی تیاری کہا نا, تو میڈیا کو یہی ریپرزینٹ کر رہی ہے نا, مہر بھی تو میڈیا سے تعلق رکھتی ہے نا. میری بات سن لیں, جو میں نے کہا ہے وہ میری بات سن لیں. کس نے کرائی میں نے یہ کہا ہے, سن لیں نا, اس شخصیت کی اس ادارے کی نشاندہی کریں. آپ سن لینا بھائی میرے بھائی شاہ صاحب, میں نے یہ کہا ہے کہ بہر بخاری بہر عباسی میرے لیے بڑی محترم ہیں. جس بندے نے ان کو یہ بتایا, یہ انہوں نے کتنی لمبی چوڑی تفصیل پیش کی, جی فلاں سال میں 980 روپے ٹیکس دیا. سر معذرت کے ساتھ اگر اس ملک کی اجتماعی دانش بھئی آپ کا کوئی ہوگا نا, پناما لیگز کو شیطانی لیگز کہتی ہے, پجامہ لیگز کہتی ہے, تو وہ آپ کا آئی کیوں نظر آتا ہے سر؟ میرے پاس بڑی سورسز ہے ڈاکیومنٹس نکالنے کی اور کام کرنے کی. کوئی پروڈیوسر ہوگا آپ کا, کوئی آپ کو تجزیہ کر کے دینے والا ہوگا, اس بندے سے آپ پوچھیں. بالکل سورس موجود ہے جدھر سے ڈاکیومنٹ نکالی, آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ کو لگ رہا ہے خاکی سوس ہے, حلفن کہتی ہوں خاکی سوس نہیں ہے, جو آپ کا سب سے بڑا دکھ اور خوف ہے دنیا کا آپ کا, وہ نہیں ہے سر. لیجیٹیمیٹ سورسز ہے جن سے ڈاکیومنٹ نکالی ہے. سن لیں نا, سن لیں. اب آپ کو سوس سے مسئلہ ہے یا ڈاکیومنٹ سے مسئلہ ہے سر, یہ جواب دیجئے. جو میں نے بات کہنی ہوئی میں وہ خود کہوں گا, آپ کو اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور مجھے اتنا خوف بھی نہیں ہے. یہ باتیں جب ہم کہنے کا زمانہ نہیں تھا تو ہم یہ وہ باتیں اس وقت بھی کرتے رہے ہیں. میری بات سن لیں, جس آدمی نے یا جس نے آپ کو یہ اتنی لمبی چوڑی پٹی پڑھائی ہے کہ جی فلاں سال میں 980 روپے ٹیکس دیا, فلاں سال میں 300. میں بڑی کمال عورت ہوں. ایک بات, ہاں کس نے دیا جی؟ میری ڈاکیومنٹس میں میری ادھر پڑھی, میں آپ کو سر میں بتاتی ہوں جی, میں آپ کو بتاتی ہوں سر, میں آپ کو بتاتی ہوں, دکھائیے مجھے سر. میں آپ کو پاکستان کی اٹیسٹڈ ڈاکیومنٹس اتھارٹیز کی ایف بی آر کی بتاتی ہوں, ٹی وی پہ چلائیں جی. ایف بی آر بھی میری جیب میں, گارڈین بھی میری جیب میں, انڈیپینڈنٹ بھی میری جیب میں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ انکم ٹیکس اور چیز ہوتا ہے, اور ایک آدمی کی انکم جو ہے وہ ادروائز جو ہے وہ دوسرے سورسز سے اور چیز ہوتی ہے. اگر ایک آدمی جو ہے, ایک سوال سن لیں نا, سن لیں. اگر ایک آدمی کی ایک فیکٹری ہے, ایک آدمی کی پبلک لمیٹڈ ایک فیکٹری ہے, مل ہے, اور اسے آمدن ہوتی ہے 10 کروڑ روپے, لیکن وہ وہاں سے جو انکم ڈرا کرے گا وہ انکم جو ہے اس کے اوپر ٹیکس بنتا ہے 980 روپے. تو آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی 980 روپے ٹیکس دینے والے آدمی نے 10 کروڑ روپے کی جو ہے وہ اپنے قرضے کی ادائیگی یا پیمنٹ کیسے کر دی. یہ بات جو ہے یہ آپ کو آپ کے پروڈیوسر نے نہیں سمجھائی. سر میں بھی اکنامکس میجر ہوں, نہیں آپ پتہ نہیں آپ کس چیز کے میجر ہیں, میں نے ڈبل میجر میتھمیٹکس اور اکنامکس میں بھی کیا ہے, مجھے شاید نمبر آپ سے زیادہ سمجھ آتے ہیں. آپ میری بات سنیں سر, آپ انکم کی بات کریں نا, سوال یہی اٹھتا ہے سر, جو انسان 9,000 اور 5 سے اگر 50 کروڑ روپے سال کا انکم ہوتی ہے تو وہ کیا ہے, آپ کو اس فرق کا نہیں پتہ. آپ کو آپ بات کر لیں. اوکے نوید قمر صاحب, آپ تو فائنانس کمیٹی ہیڈ کی ہے, مجھے بتائیے سر, جو آدمی 5,000 اور 9,000 انکم دیتا ہے, منسٹر رہے ہیں آپ, جو انکم دیتا ہے سر, اس کا اسٹینڈرڈ آف لائف اور اس کا رائون پیلس اور اس کے لیوش لائف سٹائلز اور باہر کے علاج, وہ کہاں سے فنڈ ہوتے ہیں پھر سر؟ سوال اٹھتا ہے. نہیں, اس کا جواب میں دے دوں آپ کو, اس کا جواب نہیں سر, میں نے سابق فائنانس منسٹر سے سوال پوچھا, لا منسٹر سے. تھوڑی سی ہمیں بھی بات کر لینے دیں. بات ساری یہ کہ یہی پورا مسئلہ ہے جو کہ چل رہا ہے کہ کم از کم نمبرز تو میچ ہونے چاہیے. کہ لائف سٹائل تو چلو بعد کی بات ہے, لیکن نمبرز جو ٹرانسفر ہوتے ہیں, یہاں سے آپ اگر دکھاتے ہیں کہ ہماری انکم اتنی تھی جس کی وجہ سے ہم نے ٹیکس اتنا دیا, کیونکہ ٹیکس تو کم از کم آپ کی انکم بتاتا ہے نا. اگر انکم ہی آپ کی اتنی تھی کہ اس پہ آپ نے 9,000 یا 10,000 روپے ٹیکس دیا, وہ بھی انڈسٹریل انکم, چلو ہم دونوں کو تو کہتے ہیں نا کہ جی یہ ایگریکلچرسٹ ہیں, یہ پیڈرل انکم ٹیکس نہیں دیتے, لیکن ان کے اوپر تو لائبل تھی نا ٹیکس انڈر پاکستانی لاز. سر مجھے بات سمجھا دیں, آپ اگین منسٹر رہے ہیں نا, میں تو پھر طالب علم ہوں نا سر, جس نے 70 اور 80 میں میکسیمم 3,000 انکم ٹیکس دیا ہو, 81 to 89 میکسیمم 2,40,000 ٹیکس دیا ہو, 90 کی دہائی میں میکسیمم 1,50,000 ٹیکس دیا ہو. کوشچن سوال نہیں اٹھتا کہ اگر آپ کے یہ ادھر ٹیکسز تھے تو باہر اتنی بڑی بڑی پراپرٹیز کیسے ہیں؟ یہ سوال نہیں اٹھتا. ہاں نہیں اٹھتا سر, جی نہیں اٹھتا. پبلک ریپرزینٹیوز ہیں سر, میں تو چھوڑو نا, اٹھتا ہے سر. آپ کا آج ایک سیکنڈ آپ نے بلیک آؤٹ پی ٹی وی پہ کیا تھا, میرے شو پہ بلیک آؤٹ نہیں ہے, جواب دینے دیں. پہلے یہ جواب دیں گے پھر آپ جواب دیں گے سر.
बनता है सवाल? बात ये है कि आप बिल्कुल इस बात बनता में है, उलझे हुए हैं, बिल्कुल इस बात बनता में उलझे है। हुए हैं। और सवाल कहाँ बनता है? अगर ये सवाल नहीं है तो फिर क्या सवाल है? फिर सवाल है क्या? एक वक्फा ले लें, फिर सवाल है क्या? राणा साहब आप समझा दीजिएगा, आज हम सवाल क्या? फिर मैं समझता हूँ अगर इतना वाज़ेह केस है तो फिर जुडिशियल कमीशन बनाने की जरूरत ही नहीं है। छोड़े सर, इतना वाज़ेह, मैं समझता हूँ जुडिशियल कमीशन खत्म कर दे, जरूरत ही नहीं है उसकी। राणा साहब आपने तो पजामा कह दिया, पहले भी चलता रहा, पूरी रिजीम दुनिया ये हिलती है, 126 दिन आपने पिछले साल पजामा भी कह चलता दिया। रहा। सर आईक्यू की क्या बात करें इधर? चले मुझे भी छोड़े, इनको भी छोड़े सर, ये तो ऑपोजिशन है ना। एक डॉक्टर इकोनॉमिक एक्सपर्ट को ले लेते हैं, डॉक्टर शाहिद को, नॉट डॉक्टर शाहिद मसूद, डोंट वरी सर, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी को ले लेते हैं, इकोनॉमिक आप एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, शाहिद मसूद हम को सबसे ले ज्यादा लें, उनको पता मुझे होगा। उसकी भी और कोई सर वरी आप नहीं ऐसा है। करें, वक्फे आप के उसको ले अंदर लें। आप मुझे अपने पसंद का इकोनॉमिस्ट दीजिए, टैक्स एक्सपर्ट दीजिए, जो हम लेके उसकी राय लेंगे, जो आपका जो दिल करे सर, मंजूर है ना सर? एक वक्फा ले लें, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं मैं तो सियासत करूं और मैं वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। राणा साहब ने लीक्स को पजामा और शैतानी के बाद मेरी सोर्सेज को मशकूक करार दे दिया और कहा कि पता नहीं जिसने भी आपको पकड़ाया है, इररिस्पेक्टिव जिसने भी पकड़ाया है, सहाफ़ी कभी अपनी सोर्स नहीं बताता। आई डोंट केयर अबाउट दैट, नोबडी शुड, मगर द फैक्ट दैट इट्स अटेस्टेड एंड स्टैम्प्ड इज़ व्हाट मेक्स अ डिफरेंस। ये आप टीवी पे देखते चाहिए। मगर हमारे साथ डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी भी मौजूद हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि जो शख्सियत 80 की दिहाई में 3,000, 90 की दिहाई में मैक्सिमम 2,40,000 और 90 की दिहाई में मैक्सिमम 1,50,000 टैक्स थे, वो लोअर इनकम है, मिडिल इनकम है या हायर इनकम के अंदर जाते हैं? मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हायर इनकम ब्रैकेट? पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, 1993 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक डिफॉल्टर रिलीज की, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, हुकूमत पाकिस्तान जी, उसके मुताबिक पाकिस्तान ये सबसे बड़े डिफ़ॉल्टर नवाज शरीफ ग्रुप था, ये स्टेट बैंक का कहना है और उस वक्त की हुकूमत का कहना है, और उन्होंने बैंकों के स्टेटमेंट साथ लगाए थे। लेकिन ये क्रेडिट भी नवाज शरीफ साहब को है कि पाकिस्तान में 250 अरब रुपए के कर्ज़े माफ़ कराए गए हैं, मगर उन्होंने 1 रुपये का कर्ज़ा भी माफ़ नहीं कराया। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो जो सबसे बड़े डिफ़ॉल्टर उस वक्त थे और वो जो पैसा था ख़ुद वो पाकिस्तान में कहाँ से आया, वो तो वो ख़ुद ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब रह गया बाहर के एसेट्स का, तो पाकिस्तान में एक तो ये कानून है कि जो आदमी 183 दिन से ज़्यादा बाहर रहता है वो रिटर्न ही सबमिट नहीं करता। अब उसने बाहर से लोन लिया है, बाहर से किसी को पार्टनर बनाया है, बाहर से कोई अरेंजमेंट किया है, तो बादी नज़र में तो ये नॉर्मल नहीं लगता कि आपने बाहर इतना ज़्यादा पैसा कमा लिया। और पाकिस्तान में ऐसे टैक्सेस लॉज हैं, मैं आपको रिकॉर्ड पर बता दूं कि एक खातून जो अरबपति थी, अरबपति पाकिस्तान में, और वो मिनिस्टर भी थी, उनसे ये कहा गया कि जनाब आपने जो टैक्स दिया है, तो कैमरे के पीछे जो साहब खड़े हैं उन्होंने आपसे ज़्यादा टैक्स दिया है, तो ये कैसे हो गया, आप तो अरबपति हैं। तो उन्होंने अंग्रेज़ी में कहा था आई हैव पेड द टैक्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड, 16,000 रुपये दिया था। तो एक तो पाकिस्तान के कवानीन में एग्जेम्पशंस हैं, टैक्स चोरी होती है, गलतकारियाँ होती हैं, पकड़ा नहीं जाता। तो बाहर भी जो एसेट्स बनते हैं जब तक उसकी डिटेल सामने ना आ जाएं, और यहाँ उन्होंने किस तरीके से क्या चीज़ दिखाई थी वो हमें नहीं पता है, लेकिन बादी नज़र में ये टैक्स रिडिकुलसली लो है, यानी अहमकाना हद तक कम है। बाहर जो असासे बने वो हैरान कुन हद तक ज़्यादा हैं। कुरैशी साहब टेल मी, ख्वाजा आसिफ ने आज जी कि ये आप किस मामले में आप जो उलझ चुकी हैं, आप इन चीज़ों में ना उलझे। इन चीज़ों में पहले बड़े उलझे रहे हैं, 2-2 साल 3-3 साल लोग रगे रहे, कुछ नहीं मिला उनको। ये पिछले साल 126 दिन जो है ये यहाँ पे रोज डॉक्यूमेंट, रोज कहानियाँ, रोज धरनों की बातें कर रहे हैं, लेकिन उसके 126 दिन बाद ये शाह महमूद सियासी पार्टी को सारा टोला वहाँ से रांदे दरगाह होके निकला। और उसके बाद जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, लोगों ने ओवरवेलमिंगली PMNN और मियां नवाज शरीफ पे अपने एतमाद का इजहार किया है। नाना साहब माजरत से कहूँगा, आज वहाँ ख्वाजा साहब ने भी असेंबली में कहा, उन्होंने बल्दियाती इलेक्शनों का हवाला दिया, उन्होंने कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शनों का हवाला दिया, आप ज़िमनी इलेक्शनों का हवाला दे रहे हैं। भैया ये ज़िमनी इलेक्शन अल्लाह ने आपको कामयाबी चले, मुबारक हो आपको। ये वो बहस नहीं है, ये बहस है टैक्स एवेजन की, ये बहस है चोरी की, ये बहस है मनी लॉन्ड्रिंग की, ये बहस है तौर पे शिकस्त खुर्दा होने के बाद नहीं कर रहा, इस तरह से जो है वो अपने मुखालिफ को जेर करने की
نہیں کوشش کر رہا، ہے، جو properties یہ وہاں انتہائی attach کی گئی، یعنی ان کا سر گھٹیا آپ ہتھ کے کنڈا ہے. موقف کے ساتھ یہ ہتھ مطابقت کنڈے نہیں اس کر سے رہا. پہلے بھی استعمال ہوتے رہے ہیں. اگر دیکھیں اگر کون ذاتیات کر پہ رہا آ ہے؟ گئے نا، کون کر رہا ہے؟ آپ جس طرح گورنمنٹ نے سے یہ شریف فیملی تہیہ کر لیا ہے کی کہ ذاتیات total پہ آ denial گئے ہیں. phase میں اگر چلے ذاتیات پہ جائیں جا کہ بات کتنے جائے بھی گی facts تو شاہ آپ محمود زیادہ سر نوید قمر صاحب کی بھی بات سن لیں سر. ملتان نوید سے قمر جو صاحب ہے کی بات وہ سن لیں. بہت کچھ سر، نکل آئے گا جس کو آپ برداشت نہیں کر سکیں. یہ خدا میں آپ کو نخواستہ بتا دوں. ذاتیات پہ کوئی نہیں آنا یہ چاہ رہا، مناسب کوئی نہیں نہیں آنا ہے. چاہ رہا. یہ مناسب نہیں ہے بالکل کہ نہیں کریں گے. آپ کے لیے اپنے مخالف سر یہ سیاستدان کی مناسب بیٹی سر بیٹی بات نہ سنیں رہے، نوید قمر صاحب کی اس بات کی سنیں. اولاد نہ رہے، اس کی ذات جو ہے وہ نہیں. آپ کے لیے بالکل دیکھیے، قابل احترام نہ رہے. یہ رانا بڑے صاحب ظلم اور رانا زیادتی کی صاحب بات بہت احترام ہے. یہ اس ملک میں اس طرح سے بیٹیاں نہیں چلے گا. بچے سب کے محترم ہیں. یہ خدا نہ خواستہ سر میری بالکل بات آپ سنیں، دیکھیے، ادھر آپ ٹیکسز اس کو کی اور منی یقین ٹریلز کی جانیے، بات ہو رہی ہے. آپ یقین ذاتیات جانیے. پہ کی کوئی بات نہیں کر رہا سر. ہمارے ایسی بات نہیں ہے. آنریبل وزیر اعظم ہے، آنریبل مینڈیٹ ہے، تسلیم کر لیا ہے سر. مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ سب کچھ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے تو اس کو پبلک کر دیجئے نا اپنی ٹرانزیکشنز کو، ڈاکیومنٹس کو. کیوں حسین نواز کہتے ہیں میرا ذاتی معاملہ ہے، میں وزیر اعظم کے بیٹے سے پہلے انسان ہوں؟ نہیں سر، وہ وزیر اعظم کے بیٹے ہیں. ایک کمیشن تشکیل دے دیا ہے. اگر اس کمیشن کے اوپر کمیشن کے اوپر سر آج ٹی او آرز اتنے جامع بنائیں گے کہ کسی کو اختلاف نہیں ہوگا. خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں مگر کیا کمیشن ایک سر سن لیں ایسٹ ٹریننگ فورینسک آڈٹ کا کام کر لے گا؟ چلے اس میں آپ تجویز دیں. ساری اپوزیشن پارٹیز نے یہ پوزیشن دی ہے کہ یہ کمیشن جو ہے وہ ان سوالوں کے جوابات دے ہی نہیں سکتا جو کہ پوچھے جا رہے ہیں. وہ تو اگر پرائم منسٹر صاحب خود آ کے پارلیمنٹ میں ہی کھڑے ہو جائیں اور اسٹریٹ فارورڈ ان سوالوں کے جوابات آپ کو ڈاکیومنٹ دے دکھانا دیں. چاہ رہی ہوں، یہ بھی دیکھیے اور رانا صاحب جواب دیجئے. یہ کمپنی بنائی حسن نواز صاحب نے 2001 میں. یہ کمپنی کا نام تھا فلیگ شپ انویسٹمنٹس لمیٹڈ. یہ آفیشیل آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ڈاکیومنٹ. اس کے اوپر جو ایڈریس دیا گیا 17 ایون فیلڈ ہاؤس 118 پارک لین. تو سر وہ تو کہہ رہے ہیں 2006 میں خریدی ہے، تو 2001 میں اس کا ایڈریس کیسے دے رہے ہیں؟ کوئی دوست یار رہتا تھا ادھر؟ مہر دیکھیں بات یہ ہے کہ میں کوئی فائنینشیل ایکسپرٹ تو ہے نہیں، میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں. بات یہ ہے کہ جب حسین نواز نے یہ بات کہی ہے کہ میں کسی بھی جوڈیشل کمیشن کے سامنے پیش ہونے کو تیار ہوں، جواب دینے کو تیار ہوں. اگر وہ کمیشن جو وزیر اعظم نے جس کا تقرر کیا ہے اگر اس میں کوئی نقص ہے، اس میں کوئی انابلٹی ہے، یہ دونوں میرے بھائی جو بیٹھے ہیں یہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، یہ وہاں پہ تجویز دیں. پبلک ریپرزینٹیٹیو ہم آواز ہوئی ہے سب کے ساتھ کہ بالکل سب کو اپنے اکاؤنٹس اور اپنی ٹرانزیکشنز اور اپنے ٹیکسز پبلک کرنے ہیں. پبلک میڈیا پہ نہیں کرنے، میڈیا پہ نہیں کرنے، کسی جوڈیشل کمیشن کے سامنے کرنے. جوڈیشل کمیشن بن گیا ہے. اب یو این سے بھی فورینزک ایکسپرٹس منگوا سکتے ہیں. if you want you can make a team here but you need forensic auditing, asset tracing. ظاہر ایکسپرٹیز موجود ہے جو کہ یہ آڈیٹنگ کرتی ہے اور یہ منی ٹریل جو ہے وہ لا کے دے گی. صرف ایک ریٹائرڈ بندے کو بٹھا دینے سے کوئی بھی جو انفارمیشن نہ پبلک کے سامنے آئے گی نہ ہی وہ کسی کنکلوژن پہ پہنچے. بہت بہت شکریہ تمام تر مہمانوں کا. تحقیقاتی ٹیم ہے، ٹیکس فراڈ انویسٹیگیشن چاہیے، ایسٹ ٹریسنگ فورینزک انویسٹیگیشن چاہیے. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.